سال کے بعد وہ جاسوس آیا، لیکن کبھی گورنمنٹ نے ان کو کچھ نہیں دیا. اور یہ ہمارے پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں 5-5 6-6 پینشن لیتے ہیں. کیوں کہ وہ 5 دفعہ جیتے ہیں، 5 دفعہ دوبارہ حکومت میں گئے. یہ منطق میرے کو نہ سمجھ میں آیا ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ سمجھ رہا ہے کہ ایک انسان کو 5 دفعہ یہ پینشن کیوں. ان کو ہر فیسلٹی ملتی ہے، نوکر چاکر، فون، پیٹرول، پلین، باہر ملک دورہ، گھر کا خرچہ، ہاسپٹل، آل ٹو آل ملتا ہے. پھر یہ پینشن 5 دفعہ، 3 دفعہ، 2 دفعہ کیوں؟ پھر تنخواہ لیتے ہیں. پھر کینٹین کی فیسلٹی الگ. مزے کی بات ہے، کینٹین کا جو ابھی ہم بازار میں کھاتے ہیں 350 روپے کا چکن اور مٹن، وہ کینٹین میں آپ کو 1.5 روپے کا ملے گا. تو یہ منطق نہ میرے سمجھ میں نہیں آئی، اور نہ ہی دنیا کو سمجھ میں آئی، اور نہ ہی سپریم کورٹ کو سمجھ میں آئی. جب یہ پینشن کی بات ہوتی ہے تو یہ سب دو نیتا ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. چور پاکٹ مسیرے بھائی بھائی، تو یہ سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ میرا حق ہے. مجھ کو میرے آئین نے سچ بات بولنے کا حق دیا ہے، وہ میں حق استعمال کر رہا ہوں. کسی کو کوئی شک ہے؟ شک ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ میرا حق ہے کہ میں سچ بات بولوں. چلیے اب آگے بات کرتے ہیں. ہمارے میڈم اندرا گاندھی جی کے پوتے راجیو گاندھی ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں، یاترا لے کے چلے ہیں. ہر انسان کو مقصد میں کامیابی ملے. میں بھی گیا تھا یاترا میں، سائیکل لے کے گیا تھا. فوٹو میں بھیج دوں گا آپ کو. میں سائیکل لے کے گیا تھا، کلکتہ ٹور کیا تھا میں نے. دلی، بمبے میں نے بھی ٹور کیا تھا. وہ دکھلاؤں گا میں سائیکل کا فوٹو بھی. میں جب نکلا تھا تو دلیپ کمار صاحب نے تو پانی بھی نہیں پوچھا. سنیل دت کے ان کا برابر گھر ہے، بنگلہ ہے. وہ تھے نہیں، انہوں نے اپنے پی اے کو بولا اس کو چائے وائے پلاؤ اور کھانا وانا کھلاؤ. تو یہ سنیل دت صاحب تھے، اور یہ ہمارے دلیپ کمار صاحب تھے. اور جو ہمارے ابھی بیٹھے ہیں، جو ہمارے مہاراشٹر ٹائیگر آف مہاراشٹر بال ٹھاکرے جی نے کہا کہ ہم مسلمان سے ملنا نہیں چاہتے، نہیں ملیں گے. جس کی کٹنگ میرے پاس پیپر میں ابھی بھی ہے میرے پاس. تو یہ سب کس لیے کیا تھا میں نے؟ کہ جو ہمارے دیش کے جاسوس ہیں جو کہ پاکستان کے جیلوں میں بند ہیں، اس کی لیٹر بھی میں دکھلاؤں گا. یونائٹڈ نیشن کا لیٹر ہے میرے پاس، میں ڈال دوں گا ابھی. اتنے قیدی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ ان کی فیملی کا. ابھی کچھ دیر پہلے میں سن رہا تھا، ایک بھائی بول رہے تھے کہ کس طرح ہم یہاں کے مولانا کو بھیجتے ہیں پاکستان آپس میں بغاوت کرانے کے لیے، اور دیوبندی اور بریلوی کے بغاوت کرنے کے لیے، تاکہ پاکستان کمزور ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں، جب حدیث میں ہے کہ 73 فرقہ ہوگا. انہوں نے پوری تعلیم نہیں، پڑھائی نہیں کیا ہے. 73 فرقہ ہوگا اسلام میں، صرف ایک فرقہ کی جگہ باقی 72 فرقہ جہنم میں جائے گا. لیکن یہ بھی یاد رہے، مسلمان کے دل میں مسلمان جنت میں جائے گا ہی جائے گا. یہ میں یاد رکھوں، یہ بھی پڑھنے والے یاد رکھیں جو حدیث پڑھتے ہیں اور نالج لیتے ہیں. تو میں آگے بڑھتا ہوں. ابھی میرا کافی ٹیپ کیا ہوا تھا جو کہ لاس ہو گیا. اب مجھے پتہ نہیں کیا کیا لاس ہوا ہے، کہ میرا موبائل تو بہت پرانا ہے، ریڈمی، اور مجھ کو نہیں معلوم کتنا لاس ہوا ہے، کیا ہوا. بہرحال میں ڈالتا جا رہا ہوں، اور وہ ملے گا ہی نہیں. بات ہوئی تھی کہ میں
وہاں تھا کیا نام ہے رسالپور میں ہاں واپس آیا کراچی، کونسلنٹ میں لیا۔ بغداد کونسلنٹ میں نے اسلحہ پکڑوایا تھا CID کو۔ بغداد کونسلنٹ میں یہ خبر ہے پیپر میں، بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، میں وہیں نوکری کر رہا تھا، تو یہ میں نے پکڑوایا تھا۔ میں ایک چیز جانتا ہوں، جائز اور ناجائز، حق اور باطل۔ حق کے اوپر میرا پریوار، میرا باپ، میرا دادا بھی کچھ بولے گا تو میں اس کا ساتھ دوں گا، نہ حق بولے گا ساتھ نہیں دوں گا۔ میرا یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان ہونا چاہیے، حق کا ساتھ دو، باطل کا ساتھ، سچ کا ساتھ دو۔ سچ کا مین چیز ہے، سچ کا ساتھ دو۔ اور یہ جو میں کر رہا ہوں، ابھی کتنا لاس ہوا ہے مجھے نہیں معلوم، میری کوشش ہے کتاب میرا بن جائے، یہی میری۔ اب آپ لوگ لائک کریں نہ لائک کریں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میرا یہ ہے کہ میں سچ بات ظاہر کرتا جاؤں اور اس کی ایک کتاب بن جائے۔ میں سائیکل لے کے گیا تھا اس زمانے میں، فوٹو ہے، میں بھیجا، پیپر کٹنگ ہے میرے پاس، دلی گیا تھا ملنے کے لیے کانگریس پارٹی کے آفس میں، جو کہ ایک ہماری مسلمان جو کہ گورنر بھی بنی ہے BJP کے ٹائم کی، تو ملنے نہیں دیا گیا، آگے کوئی ملا نہیں، کانگریس کا ٹائم تھا لیکن وہ لوگ ملے نہیں۔ یہ بھی میرے دل میں دکھ رہا کہ میں سائیکل لے کے بمبئی گیا تھا، قیدیوں کے لیے گیا تھا کہ قیدیوں کے لیے کچھ کیجیے جو ہمارے دیش میں بنے۔ یونائٹڈ نیشن نے تو لیٹر دیا مجھ کو کہ کتنے قیدی ہیں، کیا، میں نے سب بتا دیا، لیکن انڈین گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ خود ہی جیسے کہ انہوں نے کہا تھا ڈیفنس منسٹر نے، ان کا لیٹر بھی میرے پاس ہے، میں دکھلا دوں گا، کہنے لگے، میں نے بولا صاحب قیدی کے لیے کچھ کیجیے، کہتے سپاہی سولجر یہ چھوٹی ذات، چھوٹے لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، یہ ان کا ورڈ تھا، مرحوم ہو گئے پر ان کا یہ ورڈ تھا۔ لیٹر دکھلا دوں گا، میرے پاس لیٹر ہے ان کا کہ میں گیا تھا، انہوں نے لیٹر بھیجا تھا، ڈیفنس منسٹر۔ تو یہ ہمارے دیش کی حالت ہے، ہم غریبوں کو تو سمجھتے نہیں، ہم جیسے کہ ہم کیڑے مکوڑے ہیں، اور یہی حال پاکستانیوں نے بنگلہ دیش کو سمجھا تھا کہ بنگالی یہ کیڑے مکوڑے ہیں، کالے لوگ ہیں، لیکن وہ یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ بہت تعلیم یافتہ اور ٹیکنیکل لوگ رہے۔ بہرحال آگے بڑھتا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں وہ یہ باتیں تو بیچ میں چلتی رہے گی، تو پھر ایک سے آپ سے میری گزارش ہے، بنتی ہے، دیش بھکتی سنیے، دیش بھگت بنیے، دیش بھگت بنیے، دیش کا توڑنے والا نہ بنیے، دیش کو ایک لے کر چلیے، ایک ہو جائے، جیسے ہم انگریزوں کے زمانے میں ایک ہو گئے تھے، ایک ہو جائیے اور ایک کے ساتھ چلیے، سچ کو سچ مانیے، جھوٹ کو جھوٹ مانیے۔ مودی جی نے 15 لاکھ تو میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، میرے پاس پہنچا ہوا ہے، جبھی تو آج میں دوا سے محروم ہوں، دوائی سے محروم ہوں، گھر سے محروم ہوں، پیٹ کے اناج سے محروم ہوں، 15 لاکھ بھیجا تھا میرے اکاؤنٹ میں۔ تو کرسی کے لیے جھوٹ نہ بولیں، دیش بھگت بنے، اور سپریم کورٹ سے التجا ہے، ان چور ڈکیت اور لٹیرے کو اور ان کو آگے نہ جانے دیں، پارلیمنٹ کی توہین نہ کریں، پارلیمنٹ ایک عبادت گاہ ہے، پارلیمنٹ کی توہین نہ کریں، ان کو پارلیمنٹ تک جانے نہ دیں۔ یہ ایک آئین بنایا جائے کہ ایک فوجی جب سپاہی بھرتی ہوتا ہے تو اس کی ایجوکیشن چاہیے ان کو 11 کلاس اور 12 کلاس، اور لیکن جب ایک پارلیمنٹ میں جاتا منسٹر ہمارا بن کے تو وہ ہوتا انگوٹھا چھاپ۔ یہ میرے سمجھ سے باہر ہے، سپریم کورٹ یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ یہ پیسے کے زور میں جیتتے ہیں اور پھر اور اس سے ڈبل گنا بنا لیتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ تھوڑا سا آنکھ کھولے، سپریم کورٹ آنکھ کھولے، اور جو جائز ہے وہ میں بولوں گا۔ اور میں تھا کراچی میں گیا، کراچی سے پھر میں پیپر میں بھرتی آئی تھی، پنیر بٹالین، تو میں نے بولا یار پنیر بٹالین
गया में रिसालपुर इंजीनियर कोर का था, पनीर बटालियन। वो तो मेरा जगह मेरा पहले था ही था, सदर कैंट में मैं रहता था रिसालपुर में। एक टेलर मास्टर थे वहाँ मेरठ के, अभी तो मर खप गए होंगे। उनके पास सलाम दुआ जाना आना होता था। सदर में दुकान थी उनकी टेलरिंग की, महाजर थे, मेरठ के थे वो। तो उन्हीं के यहाँ जाके रहा और उन्होंने बोला बिशाम जाना है, बिशाम तो मैं समझा शाम जाना है। तो मैं बहुत खुश हुआ यार, मैंने बोला यार बिशाम, तो ये पता नहीं एबटाबाद के साथ, एबटाबाद से पीछे है बिशाम, यहाँ पे चाइना वालों ने अपनी फैक्ट्री खोली है बिशाम। ये जब आप एबटाबाद जाइएगा रास्ते में आपको पड़ेगा बिशाम, बिशाम के बाद फिर ब्रिज आएगा एबटाबाद, फिर आप चले जाइएगा क्या नाम आगे गिलगित साइड। तो मैं ज्वाइन हो गया वहाँ पे पनीर बटालियन। नंबर था मेरा 41 44 242। तो हम लोग फिर वहाँ जाके, वहाँ ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, वो डायरेक्ट मतलब एज ए लेबर सड़क खोदना मशीन के ज़रिए, ड्रिल के मशीन के ज़रिए। चाइना वाला रोड बना रहा था शार रेशम, तो उसमें मैं गया था 56 पनीर बटालियन में। तो बिशाम पहुंचा, बिशाम में ऑर्डर आया किसी को खाना न पकाना आता है, तो मैं बाहर निकल गया, मैं कहा मुझको आता है। तो बोला हमारे अफसरान साहब का खाना पकाना। मैं ठीक है, मैं खाना पकाया बिशाम में। बिशाम में सब जमा हुए हम लोग, जमा होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े पटन। पटन में हमको जाना था, पटन से 4 किलोमीटर पीछे वहाँ रोड बन रहा था। रोड कच्चा था, पहाड़ को काट के हमने रोड बनाना था। तो वहाँ मैं लग गया, वहाँ लग गया मैं। तो बस वही हमें वहाँ पे अनाज जो है, एबटाबाद ब्रिज क्रॉस कीजिएगा आपको आर्मी डबल राशन देगी, जिंदा बकरा देगी आपको, मुर्गी नहीं देती, बकरा मिलेगा आपको राशन के लिए, खाल जमा करना पड़ेगा आपको, डबल राशन हर चीज़ देती थी। तो हम थे 56 पनीर बटालियन, जिसके ओसी साहब थे मेजर शौकत अली। तो खाना वाना पकाते, टेंट में खाना वाना पकाते, हमने तो छोटा जैसा आर्मी का टेंट फंड लग जाता है, खाना पकाते थे। तो खाना ना बना खिलाता था। तो मेरी खाना की तारीफ़ जो है आगे तक फैली। तो ऑफिसर साहिबान लेके आए लेटर, भाई हम भी यहीं पे खाना खाया करेंगे। तो और खाना बढ़ गया, बकरा वकरा मिलता था जिंदा। यहाँ पे एक प्लान बनाया सूबेदार मेजर ने राशन खाने का। मेजर शौकत अली बहुत अच्छा था, राशन वाशन नहीं खाता था, कि हम राशन को खाएंगे। तो मेरे पास आया सूबेदार मेजर, बोलने लगा देखो ये तावीज़ है, ये साहब को खाने में मिला के खिला देना, मतलब वो कंट्रोल में आ जाए कि जैसा मैं बोलूँगा वैसा करे। मैं ठीक है। शाम हुआ, मैंने खाना उन्हें खिला दिया और मैं तावीज़ लेके अंदर चला गया। मैं साहब ये दिया गया है मुझको कि आपके खाना में मिला के खिलाया जाए। किसने दिया? मैंने फलां ने दिया। खैर ऑफिसर साहबान चाय व पी के, फिर संडे का दिन था शायद, और भी ऑफिसरान को बुला लिया जो साथ वाले यूनिट में थे, आए आगे पीछे 57 50 55 पनीर बटालियन के जो अफसरान साहब थे उनको बुला लिया गया और मेरा केस सामने रखा गया। तो उन्होंने सीनियर सूबेदार को बोला जाके उसको क्लोज अरेस्ट कर लो। क्लोज अरेस्ट कर लिया गया उनको, सब में बताया गया क्या क्या हो, मैंने ऐसा ऐसा हुआ था। बोले ठीक है। तो क्लोज अरेस्ट के बाद उनको वहाँ से पोस्टिंग कर दिया कि कुछ और ज़्यादा सज़ा नहीं दिया गया। फिर साहब जब छुट्टी गए तो तमाम जस्सू साहबान मेरे हम जो दुश्मन बन गए। तो लंगर से मेरा जो मैं खाना पकाता था ऑफिसर, वहाँ से मुझको निकाल के फिर मुझको वही रोड बनाने में लगा दिया।
وہاں ایک کلرک تھا، مہاجر کلرک تھا، حوالدار کلرک، سینئر کلرک. وہ میرے پاس آیا، کہتے یار تمہارا لیٹر آیا ہے انٹیلیجنس سے کہ محبوب اللہ کو چھٹی مت دینا، ہم لوگ ملنے آ رہے ہیں اس سے. کیا بات ہے؟ مہاجر تھا وہ. میں کہا اچھا. تو میں ٹھیک ہے، میرے کان میں بات پہنچ گئی. تو میں نے کیا کیا، پٹن جو تھا، پٹن مارکیٹ ہم سے پہاڑ سے آپ جب جائیے گا 4 کلومیٹر، بہت لمبا چوڑا ہوتا. اگر آپ ڈائریکٹ نیچے سے کودتے ہوئے جائیں، گرتے ہوئے جائیں ڈھلان سے، تو آپ منٹ میں پہنچ جائیں، لیکن اس میں خطرہ بہت ہوتا ہے، دریا بہتا ہے نیچے بیچ میں ڈھلان میں. خیر میں کسی کرتے ہوئے شام کی جو ہماری رول کار ہوتی، مطلب سب جمع ہوتے ہیں، لیکچر سننا پڑتا. رول کار کا مطلب ہوتا ہے لیکچر سننا، فلاں نے ایسا کیا تھا، فلاں نے یہ کیا، کل تم نے ایسے کرنا، کپڑا یہاں نہیں پھیلاؤ، CO آتا ہے، اگرم تگرم خواہ کا لیکچر ہوتا ہے، صفائی کرو، یہ ہے وغیرہ وغیرہ سنتے رہو. تو میں رول کار میں تھا نہیں، تو مجھ کو تلاش کیا گیا. ویسے سب میں دشمن تھے میرے، تو مجھ تلاش کیا گیا کہ میں کہاں ہوں. میں سیدھا پٹن بازار پہنچ گیا، اور وہاں ٹرک جو چائنا جاتا ہے ٹرک لے کے ایبٹ آباد سے سامان کا، وہ چائنا بارڈر تک جاتا ہے وہ. تو میں نے بولا یار میری ماں کا دیہانت ہو گیا ہے، میں نے جانا ہے گھر اور مجھے چھٹی نہیں مل رہی ہے. تو بولا بیٹھو. اس نے کیا کیا، میرا سر ڈرائیور کے کمر کے پیچھے اور پاؤں میرا کلینڈر کے پیچھے، اور بیچ میں ایک چادر ڈال دیا، اور میں گدی کے پیچھے ایک دم دیوار کی طرف سٹ گیا. 3-4 جگہ چیک پوسٹ آیا، کوئی لائٹ لے کر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی لالٹن لے کر ڈھونڈ رہا ہے مجھ کو کہ کہاں ہے. اور میں خیر مجھ کو انہوں نے بچاتے ہوئے ایبٹ آباد صبح میں پہنچ گیا. ایبٹ آباد سے پھر میں سیدھا راول پنڈی پہنچا. راول پنڈی سے پھر میں لاہور آ گیا. اور میں وہاں پہ کیا نام ہے، شیر پاؤں برج ہے لاہور میں، کینٹونمنٹ ایریا میں شیر پاؤں برج ہے، اور پیچھے میں ایک کالونی ہے، بہت پیسے والوں کی کالونی ہے، ابھی نام یاد نہیں آ رہا اس کا. تو اس کالونی میں ایز اے کک لگ گیا. میں وہ تھے ڈائریکٹر آف ایجوکیشن جس کے گھر میں لگا میں، اور اس کی بیوی تھی لندن کی، اور ایک لڑکا تھا وہ پائلٹ تھا، اور ایک لڑکی تھی وہ شادی شدہ تھی، وہ باپ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن الگ فلیٹ تھا ان کا، انہوں نے بھاڑے میں دیا ہوا تھا فلیٹ کو. وہاں میں لگ گیا. تو وہاں جناب میں لگ گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، ڈیوٹی کر رہا تھا، کھانا وانا پکاتا تھا. میں شام کو چلا جاتا تھا میں لبرٹی مارکیٹ، یہ سامنے میں میڈم نور جہاں کا بنگلہ بھی ہے، اسٹیڈیم ہے، لبرٹی مارکیٹ ہے، لبرٹی سنیما بھی ہے. میں شام کو چلا جاتا تھا. تو تھوڑا حالات صحیح نہیں تھے، دھماکہ مطلب ملک کی حالات صحیح نہیں تھے. تو لبرٹی مارکیٹ میں تھا، فلم دیکھنے گیا تھا میں. تو وہاں پہ ایک سالہ بہنوئی جھگڑا کر رہے تھے، مطلب لڑکا ایرانی تھا، بہنوئی جو تھا وہ پاکستانی تھا، میمن تھا، وہ انجینئر تھا ایران میں. تو وہ فارسی میں جھگڑا کرے، میں کھڑا ہو دیکھنے لگا. بعد میں نے بولا کیا ہوا. اس نے شہنشاہ ایران کو گالی دے دیا تھا بہنوئی نے. تو اس بات میں لڑکا جو ہے ایک دم سر سے پیر سے اکھڑ گیا تھا، ایک دم مطلب بدتمیزی پہ اتر آیا وغیرہ وغیرہ. تو خیر میں نے بات کیا، بولا ہاں یار میں کراچی میں رہتا ہوں، اور اس کو میں یہ خراب ہو گیا تھوڑا سا نشہ وشہ، تو ایران سے آیا ہے، اس کو میں لاہور میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرانا ہے. میں ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، میں جس کے پاس ہوں تو وہ تو رجسٹرار ہے، داماد ان کا رجسٹرار ہے، وہ خود ڈائریکٹر آف ایجوکیشن رہ چکے ہیں. تو ان سے میں بات کرتا ہوں، اگر آپ کا ہو گیا تو ویری گڈ، ہو جائے گا. تو میں نے بولا کل میں ملتا ہوں آپ سے، میں آج
بات کروں گا، آج تو نہیں، صبح ہی بات کروں گا۔ بولا ٹھیک ہے۔ تو صبح میں نے بولا میں صاحب میرے کراچی کے دوست ہیں اور ایسا ایسا ہے، بولا کچھ اردو پنجابی کچھ بولے نہیں آتا ہے، تو بولے تم ایک کام کرو، تو وہ جو ہے نا ینگ مین کرسچن ایسوسیشن YMCA، ایک ہے YMCA، ایک ہے وومن کا، ایک ہے لڑکوں کا ینگ مین کرسچن ایسوسیشن، تو